نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ کربلا کے میدان میں اس وقت ذوالجناح تو نظر آ رہا ہے، لیکن فاطمہ کا لال حسین نظر نہیں آتا۔ کربلا کے میدان میں اس وقت ذوالجناح تو نظر آ رہا ہے، لیکن نانا کے سجدوں کے دوران نانا کی پشت پر بیٹھتے رہنے والا حسین نظر نہیں آتا۔ ذوالجناح کے حوالے سے ایک نوحہ پیش خدمت ہے۔ ذوالجناح شاہ رن سے لوٹ کر آنے لگا، ذوالجناح شاہ رن سے لوٹ کر آنے لگا، فرقت آقا میں ہو کے نوحہ گر آنے لگا۔ ذوالجناح شاہ رن سے لوٹ کر آنے لگا، فرقت آقا میں ہو کے نوحہ گر آنے لگا۔ غم کی شدت کے سبب اس کے قدم اٹھتے نہیں، غم کی شدت کے سبب اس کے قدم اٹھتے نہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو کہتا ہے یہ ہو کر حزین، باب خیمہ اے خدا نزدیک تر آنے لگا۔ غم کی شدت کے سبب اس کے قدم اٹھتے نہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو کہتا ہے یہ ہو کر حزین، باب خیمہ اے خدا نزدیک تر آنے لگا۔ میت اصغر کو جب لاتے تھے شاہ مشرقین، میت اصغر کو جب لاتے تھے شاہ مشرقین، 7 بار ایسے میں خود خیمے سے پلٹے تھے اسے۔ اس میں بھی آقا کا اپنے کچھ اثر آنے لگا۔ میت اصغر کو جب لاتے تھے شاہ مشرقین، میت اصغر کو جب لاتے تھے شاہ مشرقین، 7 بار ایسے میں خود خیمے سے پلٹے تھے حسین۔ اس میں بھی آقا کا اپنے کچھ اثر آنے لگا۔ ذوالجناح شاہ رن سے لوٹ کر آنے لگا، اس کے آقا کو وہاں آیا تھا بانوں کا خیال، اس کے آقا کو وہاں آیا تھا بانوں کا خیال، یہ تصور میں سکینہ کے ہوا ہے پرملال، آنسوؤں کی شکل میں خون جگر آنے لگا، اس کے آقا کو وہاں آیا تھا بانوں کا خیال، یہ تصور میں سکینہ کے ہوا ہے پرملال، آنسوؤں کی شکل میں خون جگر آنے لگا۔ میرے سم چھوڑے سکینہ نے بڑی مشکل کے ساتھ، میرے سم چھوڑے سکینہ نے بڑی مشکل کے ساتھ، اس نے بابا کو کیا رخصت مگر کس دل کے ساتھ،
یاد اس کو پھر وہی وقت سفر آنے لگا، میرے سم چھوڑے سکینہ نے بڑی مشکل کے ساتھ، اس نے بابا کو کیا رخصت مگر کس دل کے ساتھ، یاد اس کو پھر وہی وقت سفر آنے لگا، کہہ سکوں گا کیا سکینہ کو سوالی دیکھ کر، کہہ سکوں گا کیا سکینہ کو سوالی دیکھ کر، اس پہ کیا گزرے گی میری پشت خالی، کہہ سکوں گا کیا سکینہ کو سوالی دیکھ کر، اس پہ کیا گزرے گی میری پشت خالی دیکھ کر، اس کے مر جانے کا احساس خطر آنے لگا، ذوالجناح شاہ رن سے لوٹ کر آنے لگا، رات کو بابا کا سینہ جب نہیں پائے گی وہ، رات کو بابا کا سینہ جب نہیں پائے گی وہ، دل یہ کہتا ہے کہ مقتل میں رات کو بابا کا سینہ جب نہیں پائے گی وہ، دل یہ کہتا ہے کہ مقتل میں چلی آئے گی وہ، منظر شب اس کو قبل شب نظر آنے لگا، دل یہ کہتا ہے کہ مقتل میں چلی آئے گی وہ، منظر شب اس کو قبل شب نظر آنے لگا، ہیں یہاں دو بیٹیاں کبریٰ سکینہ بے قرار، ہیں یہاں دو بیٹیاں کبریٰ سکینہ بے قرار، اور صغریٰ ہے مدینے میں سراپا انتظار، ہیں یہاں دو بیٹیاں کبریٰ سکینہ بے قرار، اور صغریٰ ہے مدینے میں سراپا انتظار، دفعتاً اس کو خیال نامہ بر آنے لگا، ذوالجناح شاہ رن سے لوٹ کر آنے لگا، وہ جو لفظوں میں کہے گا مصطفیٰ کی آل سے، وہ جو لفظوں میں کہے گا مصطفیٰ کی آل سے، مجھ کو کہنا ہوگا وہ سب کچھ زبان حال سے، اس کے دل میں سیل غم یہ سوچ کر آنے لگا، ذوالجناح شاہ رن سے لوٹ کر آنے لگا، وہ جو لفظوں میں کہے گا مصطفیٰ کی آل سے، مجھ کو کہنا ہوگا وہ سب کچھ زبان حال سے، اس کے دل میں سیل غم یہ سوچ کر آنے لگا، اس کے قدموں کی صدا جوں ہی سکینہ پا گئی، اس کے قدموں کی صدا جوں ہی سکینہ پا گئی، بابا بابا کہتی وہ خیمے کے در تک آئی، اس کے قدموں کی صدا، اس کے قدموں کی صدا جوں ہی سکینہ پا گئی، بابا بابا کہتی وہ خیمے کے در تک آ گئی، نو کے نیزہ پر نظر بابا کا سر آنے لگا، اس کے قدموں کی صدا جوں ہی سکینہ پا گئی، بابا بابا کہتی وہ
خیمے کے در تک آ گئی، نو کے نیزہ پر نظر بابا کا سر آنے لگا، ذوالجناح شاہ رن سے لوٹ کر آنے لگا، دیکھ کر بابا کا سر بچی ہوئی غم سے نڈھال، دیکھ کر بابا کا سر بچی ہوئی غم سے نڈھال، اور اے کوثر نہ جانے آ گئے کیا کیا خیال، دیکھ کر بابا کا سر بچی ہوئی غم سے نڈھال، اور اے کوثر، اور اے کوثر نہ جانے آ گئے کیا کیا خیال، ایک منظر میں ہر ایک منظر نظر آنے لگا، دیکھ کر بابا کا سر بچی ہوئی غم سے نڈھال، اور اے کوثر نہ جانے آ گئے کیا کیا خیال، ایک ہی منظر میں ہر منظر نظر آنے لگا، ذوالجناح شاہ رن سے لوٹ کر آنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزاداران حسین، شام غریبہ چھا گئی افق کائنات پر۔ ہم صرف شام غریبہ کی شبیہ منا سکتے ہیں، نہ اسے لوگ دوبارہ جمع ہوں گے تاریخ میں، نہ دوبارہ یہ شام غریبہ وجود میں آئے گی۔ عزیزان محترم، ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، شام غریبہ سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، جب حسین ایک ننھے سے لاشے کو پشت خیمہ پر دفنا کے آئے، سپرد لحد کیا تھا، یہ سوچ کر دفنایا تھا کہ جب سب کے سر قلم کیے جائیں گے اس معصوم کا کوئی سر قلم نہ کر سکے، جب سب کے سر نیزوں پہ بلند کیے جائیں تو اس معصوم کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند نہ کیا جائے۔ اس کی ماں بھی مطمئن تھی، چلو میرے بچے کا سر محفوظ رہے گا، لیکن عزاداران حسین جب اسی ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے کلیجوں کو نوکے سینہ پر دیکھا ہوگا تو کیا گزری ہوگی۔ پس جب علی اصغر کو لحد میں چھپا کر آئے ہیں، خاک میں چھپا کر آئے ہیں، اور خیمے میں آ کر حسین نے ایک بار آواز دی ہے، زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، ام لیلہ، ام رباب، تم سب پر حسین کا آخری سلام۔ ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس آواز کے، اس صدا کے ساتھ اہل حرم پہ کیا گزری ہوگی، بیویوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب بیویاں ابھی تک ڈھارس تھی کہ عباس ہیں، اب ڈھارس تھی کہ حسین ہیں، لیکن آپ تصور تو کیجئے کہ کیا سوچ رہی ہوں گی بیویاں کہ اب یہ آخری سہارا بھی گیا، اب حسین بھی میدان کی طرف گئے، اس کے بعد کیا صورتحال پیش آنے والی۔ بیویاں پچھاڑے کھا رہی تھی، گریہ وزاری خیموں میں مچا ہوا تھا۔ حسین نے بھی اجازت دی رونے کی، یوں کہہ دوں کہ حسین نے کہہ دیا ہوگا بہن زینب جتنا رونا ہے ابھی رو لو، میرے بعد تمہیں رونے کا موقع نہیں ملے گا، میرے بعد تمہیں رونے کی مہلت نہیں ملے گی، میرے بعد تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بس عزاداران حسین بہن بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر روتی رہی۔ بھائی نے بہن سے کہا کہ میرا پرانا پیراہن نکال کر لائے، وہ پیراہن لائے، اس کوہنا پیراہن کو بھی حسین نے جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا۔ بہن حیرت سے کہتی ہے بھیا یہ تو پہلے ہی کوہنا ہے، یہ تو پہلے ہی بوسیدہ ہے، آپ اس کو بھی جگہ جگہ سے چاک کریں۔ بس میرا مولا فرماتا ہے بہن مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد کہیں میرا لباس نہ لوٹے، اس لیے اسے مزید کو بوسیدہ کر رہا ہوں، اسے چاک کر رہا ہوں۔
کہ اس کی یہ حالت دیکھ کے، یہ کیفیت دیکھ کے کوئی میرا پیرہن لوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ عزاداران حسین جب حسین چلنے لگے، بہن آگے بڑھی، کہا بھیا ایک وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ گلے میں باہیں ڈالیں، جھکنے کو کہا۔ جب حسین آگے کی طرف جھکے تو گلو اقدس کے بوسے لینا شروع کر دیے بہن، اور روتی جاتی ہے۔ جب حسین نے سبب پوچھا تو یہ بہن فرماتی ہے بھیا ماں نے کہا تھا آخری وقت میں کہ زینب جب تجھے یقین ہو جائے کہ یہ تیری حسین سے آخری ملاقات ہے تو میری نیابت میں میری طرف سے حسین کے گلو مبارک کے بوسے لے لینا۔ بس حسین نے بھی آگے بڑھ کر کہا مجھے بھی ماں نے ایک وصیت کی تھی، اور اس کے بعد زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے۔ بہن بھائی دیر تک روتے رہے، بیویاں رو رہی ہیں۔ بس عزاداران حسین یا علی اکبر کی رخصت ہے کربلا میں یا حسین کی رخصت ہے۔ کوئی منظر کشی نہیں کر سکتا کہ حسین کس طرح سے بیویوں سے رخصت ہوئے تھے۔ بس ادنا ترین اگر تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ حسین اس طرح خیمے سے نکلے تھے کہ جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا۔ باہر آئے خیمے کے، حسرت سے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر مقتل کی طرف دیکھا، گنج شہیدہ کی طرف دیکھا، اور آواز دی حسین نے میرے شیرو میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا، عباس میں نے تمہاری باگ تھامی تھی، علی اکبر میں نے تمہاری باگ تھامی تھی، اون محمد میں نے سوار کرایا تھا، قاسم میں نے سوار کرایا تھا، آؤ اب کوئی اپنے مولا کو بھی تو سوار کراؤ، اب کوئی حسین کو بھی تو سوار کرائے۔ کہیں سے جب کوئی آواز نہ آئی تو خیمے سے بہن سر پہ چادر ڈال کر نکلی، دوڑی ہوئی آئی، بورے ذوالجرح کی باگ تھام کر بی بی کہتی ہے بھیا بہن زینب تجھے سوار کرائے۔ رخصت ہوئے حسین، میدان میں آئے، آخری بار حجت تمام کی بتاؤ کیا میرے سر پہ یہ ماما تمہارے رسول کا نہیں؟ بتاؤ کیا میرے دوش پر یابا تمہارے رسول کی نہیں؟ کہ میری کمر میں پٹکا رسول کا نہیں؟ کیا میرے علاوہ روئے زمین پر کوئی ہے جو تمہارے رسول کا بیٹا ہو، جو تمہارے رسول کا نواسا ہو؟ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں آوازیں آئیں تو یہی آئیں کہ بس کوئی راستہ نہیں جان بچنے کا، یا بیعت کرو اور یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بس فاطمہ کے لال نے ایک بار کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جینے کی تمنا بھی کس کو ہے؟ اکبر کے بعد زندگانی کا کیا مزہ، عباس کے بعد زندگی میں کیا رہ گیا، اون و محمد کے بعد زندگی میں کیا ہے، قاسم و اصغر کے بعد زندگی میں کیا ہے؟ تو وہ ایسی زندگی پر بس حسین آخری بار حجت تمام کر رہے تھے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے سب سے زیادہ پیاسا کون ہے کربلا میں؟ حسین۔ میں عرض کر چکا ہوں کیونکہ حسین ہی جانتے تھے پانی بند ہونے کے بعد کہ اب پانی ملنے والا نہیں ہے، لہذا حسین سب سے زیادہ پیاسا۔ بتائیے یہ 72 لاشیں اٹھانے والا کون؟ حسین۔ ایک ایک کا لاشا اٹھانے والا حسین، سب سے زیادہ پیاسا حسین۔ مگر جب زہرا کے لال نے حملہ کیا ہے تو ایسا حملہ تھا اس 3 روز کے پیاسے کا کہ لشکر شام کوفے کی سرحدوں سے ٹکرا رہا تھا، الامان الحفیظ کی صدائیں بلند تھی۔ واپس پلٹا حسین، گنج شہیدہ کا رخ کر کے پھر آواز دی عباس، علی اکبر، حبیب ابن مظاہر ابن اوسجا، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، آفرین کہا تھا، مرحبا کہا تھا، آؤ اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اب اس کی جنگ بھی تو دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا، اب اس کی جنگ بھی تو دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ دوسرا حملہ کیا حسین نے، 3 حملے ملتے ہیں یا 2 حملے ملتے ہیں۔ زہرا کے لال نے بتا دیا کہ اب بھی چاہوں تو تیغ سے تمہیں زیر کر سکتا ہوں۔ بس یہ 3 حملوں کے بعد ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، پلٹا اپنے رب کی طرف۔
تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب جو رب دینے والا ہے تو بھی راضی ہو جا۔ لیکن یاد رکھیے جب کربلا کے مقتل پہ نگاہ پڑتی ہے تو میں لفظی ترجمے کی طرف نہیں جاتا، میں عرفا کے بیان کی طرف جاتا ہوں کہ ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، پلٹا میرے حسین پلٹا، وعدے طفلی کو ادا کرنے والے حسین پلٹا، اپنے قول کو سچا کر دکھانے والے حسین پلٹا۔ بس جب ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، اب چاروں طرف سے تیروں کے وار ہیں، نیزوں کے وار ہیں، برچھیوں کے وار ہیں، تبر کے وار ہیں۔ بس ایک اتنا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حسین کا پیراہن لوٹا گیا ہے تو اس میں 110 صرف برچھیوں کے وار کے نشان تھے، باقی تیروں کا کوئی اندازہ نہیں، تلواروں کا کوئی اندازہ نہیں، مگر اتنی طاقت تھی زہرا کے لال میں کہ کوئی ذوالجناح سے گرا نہ پایا تھا۔ بس پسر سعد نے حرملہ کو آواز دی، حرملہ ایسا کام کر کہ حسین ذوالجناح سے نیچے آ جائے۔ بس حرملہ کہتا ہے میں نے اپنا آخری تیر کمان میں جوڑا، قریب آیا حسین کے، تیر ماروں تو کہاں ماروں، کتنے ہی میں نے چکر کاٹے ذوالجناح کے، مگر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ پہلے سے تیر موجود نہ ہو، مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ آخر سامنے کی طرف آیا تو میں نے دیکھا پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے اتنے قریب سے پیشانی کا نشانہ لے کر تیر مارا کہ میرا تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک پیوست ہو گیا۔ بس مقاتل میں لکھا ہے کہ اس تیر کا لگنا تھا حسین سے ذوالجناح پہ ٹھہرا نہ گیا۔ بس ذوالجناح نے دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے، اس وفادار حیوان نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ زہرا کا لال زین سے زمین پر تشریف لایا تو یہی لکھا ہے سب جگہ یہی لکھا ہے کہ اتنے تیر جسم نازنی میں پیوست تھے کہ حسین کا جسم زمین پر نہیں لگا تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں، اگر تیر نہیں بھی ہوتے حسین کا جسم اطہر، حسین کا جسم نازنی زمین سے نہیں لگ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لا رہے تھے، ماں گود پھیلائے ماں گوش پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے حسین آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ بس عزاداران حسین، سرخ و سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی، سورج کو گہن لگا، ایک آواز گونجنا شروع ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ بیبیاں گھبرا گئیں، زینب نے جلدی سے بیمار کا شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو اٹھو، دیکھو یہ کیسا شور ہے، یہ کیسی قیامت برپا ہے، یہ کیسی شادیانوں کی آوازیں ہیں۔ سید سجاد سہارا لے کر مسند کا بیٹھے، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹوائیے۔ فضہ آگے بڑھی، خیمے کا پردہ اٹھایا، بس سید سجاد نے جو ہی نگاہیں کی خیمے سے باہر کی طرف، جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب جو ثانیہ زہرا نے خیمے کے باہر کی طرف نگاہ کی تو نو کے سینہ پہ بھائی کا سر نظر آیا، نو کے سینہ پہ بھائی کا سر نظر آیا، مگر زینب کو بھائی پر رونے کی فرصت کہاں، ابھی تو ذوالجناح خبر لے کر آیا تھا، ابھی بیبیاں رو ہی رہی تھی، ابھی بیبیاں ماتم کر رہی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی۔ بیبیاں گھبرا کے خیموں میں آئیں، اب رونا کیسا، اب زینب کو اپنی چادر کی فکر ہے، حسین کے بچوں کی فکر ہے، سکینہ کی فکر ہے، ام کلثوم کی فکر ہے، اور سب سے بڑھ کر امام کی فکر ہے، زین العابدین کی فکر ہے۔ یہ امانت حسین سونپ کر گئے تھے ثانیہ زہرا کو، امامت کا دفاع بھی کرنا ہے، میری بچی کا دفاع بھی کرنا ہے، میری بچی کو بھی بچانا ہے۔ بس حملہ ہوا، عزاداران حسین اس حملے کا
کا عالم یہ ہے. بس ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں جسے تواتر کے ساتھ مقاتل میں لکھا گیا کہ ایک ملعون آگے بڑھا, کسی بی بی کے پیر سے پازیب کھینچنا چاہتا تھا کہ اس نے گھبرا کے جلدی سے پھینک دی کہ لے جا. دیکھا کہ وہ رو بھی رہا ہے, لوٹ بھی رہا ہے, تو اس بی بی نے سوال کیا کہ تو روتا کس لیے؟ کہ میں تمہاری مصیبت پہ رو رہا ہوں, میں آل محمد کی مصیبت پہ رو رہا ہوں. کہا تو پھر جب تجھے معلوم ہے کہ مظلوم ہے تو پھر یہ سامان چھینتا کیوں ہے؟ کہ چھین اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھین کر لے جائے گا. ایسے بدبخت تھے کربلا میں, ایسے ملعون تھے کربلا میں کہ جانتے تھے مظلومیت کو آل رسول کی, پھر بھی ان پہ ظلم ڈھایا جاتا تھا. اور صرف لوٹ نہیں رہے تھے, لوٹنے کے بعد خیمے کو آگ لگاتے تھے. بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھی, پھر آگ لگتی تھی, پھر تیسرے خیمے میں جاتی تھی. اور اس عالم میں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں ایک بی بی کو دیکھتا تھا, جب وہ جلتے ہوئے خیمے سے نکلتی تھی پشت پہ کوئی وزن لادے ہوئے ہوتی. میں آگے بڑھا کہ آخر یہ کون سا قیمتی سامان ہے جو یہ بی بی آگ سے بچا رہی ہے, خیموں سے بچا رہی ہے. قریب گیا تو دیکھا نہیں کوئی قیمتی سامان نہ تھا, بلکہ کوئی بیمار جوان تھا جسے یہ لے کر آتی تھی. ارے تجھے کیا معلوم, کائنات کی سب سے قیمتی شے تو یہی ہے. اسی امامت کو بچانے والی زینب جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچاتی رہی. سب خیمے جل گئے, مال و اسباب لوٹ لیا گیا. سورج سے یہ منظر نہ دیکھا گیا, سورج سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. جلدی سے غروب ہوا, لیکن قیامت تک کے لیے افق پہ سرخی چھوڑ گیا. شفق کی سرخی کربلا سے پہلے نہ ہوتی تھی, یہ واقع کربلا کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے یہ شفق کی سرخی نظر آتی ہے. بس ادھر سورج غروب ہوا, ادھر سورج غروب ہوا, ادھر زینب نے جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے کچھ ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا. ایک جگہ ان ٹکڑوں کو بچھایا, بیویوں کو جمع کرنا شروع کیا, بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. سکینہ کو بھی بابا کے سینے سے اٹھا کر لے آئی, سکینہ کو بھی لے کر آ گئے. عزاداران حسین وہ وقت آیا کہ جب لوٹنے والے تھک ہار کے آرام کی غرض سے لیٹے. کسی نے کہا کہ کم از کم ان بیویوں کو فاقہ شکنی کا سامان تو بھجوا دیا جائے, ان کو کچھ پانی تو بھجوا دو. اب تو جنگ ختم ہو گئی, اب جنگ ختم ہو گئی, لیکن کون جائے؟ اب ہر ایک شرمندہ کہ نہیں, میں نے علی اکبر کے برچھی ماری تھی, میں نے عباس کا ایک بازو کاٹا تھا, میں نے قاسم کی لاش پہ گھوڑا دوڑایا تھا, میں نے علی اصغر کو تیر مارا تھا. ہر ایک کو اپنا ظلم یاد آ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا. بس زوجہ حر کو تیار کیا گیا کہ تو جا سکتی ہے فاقہ شکنی کا سامان لے کے. زوجہ حر نے کچھ اور کنیزوں کے ساتھ فاقہ شکنی کا سامان, وہ بڑے بڑے تھال اور پانی کے ظرف اپنے ساتھ لیے. رات کی تاریکی میں اس طرف آنا شروع ہوئے. زینب گھبرا کے پھر اٹھی جو پہرا دے رہی تھی, پھر نیزہ اٹھایا کہ کیا پھر کوئی لوٹنے کے ارادے سے آتا ہے. لیکن دیکھا نہیں, شمع ہاتھ میں ہے, چراغ ہاتھ میں, کچھ بیویاں ہیں. آگے بڑھی, زوجہ حر نے تعارف کرایا کہ میں حر کی سوچ, میں حر کی بیوہ. اب دیکھیے آل رسول کی عظمت تو دیکھیے. زینب نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا, سینے سے لگایا. پہلا جملہ یہ کہا پرسہ قبول کر, حر کی تعزیت قبول کر. ارے کسی نے زینب کو تعزیت نہیں دی, خیموں کو لوٹا, آگ لگائی, لیکن زینب سب سے پہلے تعزیت دے رہی, تعزیت پیش کر رہی. اور جانتے ہیں دوسرا جملہ کیا کہا؟ ثانیہ زہرا نے دوسرا جملہ یہ کہا کہ ہم شرمندہ ہیں, تو ایسے وقت پہ ہمارے پاس آئی کہ ہمارے تو سروں پہ چادریں بھی نہیں ہیں کہ چادریں بچھا دیتے, ان چادروں پہ تجھے بٹھا دیتے. قدموں میں گر پڑی زوجہ حر, توبہ کرنے لگی, معافی مانگنے لگی. زار و قطار رو رہی ہے کہ ثانیہ زہرا, اے بنت رسول, اے دختر رسول, ہمیں شرمندہ نہ کیجیے. ہاں یہ فاقہ شکنی کا سامان لائی ہوں, ان بیویوں بچوں کو دے دیجیے. یہ پانی بھی ساتھ لائی ہوں, غذا بھی ساتھ لائی ہوں. ویران نظروں سے ثانیہ زہرا نے پانی کی طرف دیکھا. کیا کیا خیال نہ آ گئے, یہی وہ پانی ہے جس کے لیے میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے,
یہی وہ پانی ہے جس کے لیے بچے بلکتے رہے. بس عزاداران حسین بس سکینہ کا شانہ پکڑ کے لایا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سکینہ سو رہی تھی، ارے سوئے گی کہاں، اب سکینہ کی قسمت میں سونا نہیں لکھا. ہاں غش میں پڑی ہوگی. شانہ ہلایا پکڑ کے اور کہا بچی اٹھ، میری بچی اٹھ سکینہ، دیکھ پانی آیا ہے. پانی کا نام سنتے ہی گھبرا کر اٹھی بچی اور گھبرا کر کہتی ہے پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا، کیا میرا چچا آ گیا؟ نہیں میری بچی، نہیں میری بچی، تیرا چچا نہیں آیا. زوجہ حرفاقہ شکنی کا سامان لے کر آئی ہے. پانی کا کوزہ آگے بہایا سکینہ کی طرف، لے میری بچی یہ پانی آ گیا، اپنی پیاس بجھا لے. کوزہ ہاتھ میں لیا اور بچی پوچھتی ہے اے پھوپھی اماں کیا سب نے پیاس بجھا لی، کیا سب نے پانی پی لیا؟ کہ نہیں میری بچی، پہلے سب سے پہلے تجھے دیا گیا ہے. کہ مجھے کیوں دیا گیا؟ کہ میری بیٹی اس لیے کہ تو سب سے چھوٹی ہے، تو سب سے کم سن ہے. بس اتنا سننا تھا. عزاداران حسین اس بچی نے کوزہ ہاتھ میں لیا، قتل گاہ کی طرف دوڑنا شروع کیا. پیچھے پیچھے زینب، اے میری بچی سکینہ، ارے کہاں جاتی ہے، کس طرف جاتی ہے؟ بچی نے رخ پھیر کر کہا، منہ موڑ کر کہا، پھوپھی اماں کو دیکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں ارے ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلا حق اس کا ہوتا ہے. پھوپھی اماں میرا ننھا بھائی، میرا معصوم بھائی علی اصغر پیاسا مختل میں سو رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیاسا رہ جائے اور سکینہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللہ یا علی. مارو ویر میرا رہی زینب کہندی ہے، ہائے نا مارو ویر میرا رہی زینب کہندی ہے. ہر ضرب تے زین میری، ہر ضرب تے زین میری پئی وین کرے دیے، ہے نا مارو ویر میرا پئی زینب کہہ دیے، ہے نا مارو ویر میرا پئی زینب کہہ دیے. اے پتر نبی دائے زہرا دا جایا اے، اینو لکھ لکھ کے چٹھیاں تسی آپ بلایا اے، ایڈا کوئی نہیں رہ گیا اے قاتل نو کہندی اے، ہائے نا مارو ویر میرا وہی زینب کہندی اے، ہائے نا مارو ویر میرا وہی زینب کہندی اے. تینو واسطہ اے رب دا انج ظلم تو ڈھاوی نا، ہے ویر بہت پیاسا تو خنجر چلاوی نا، چھڑ شمر تو ویر میرا ہائے واسطے پوندی اے، ہائے نا مارو ویر میرا پئی زینب کہندی اے، ہائے نا مارو ویر میرا پئی زینب کہندی اے. اے پترا دے لاشے چاچا کے تک گیا اے، ایڈا کن باہی سارا کربل وچ مک گیا اے، ہائے سر پھٹ کے زینب ہائے
دیے ہے نا مارو ویر میرا پئی زینب کہہ دیے ہے نا مارو ویر میرا پئی زینب کہہ دیے غازی دی موت نے ہے ایدی کمر جھکا چھوڑی اکبر دی موت نے تے ایدی دید مکا چھوڑی ایدی غربت میں گجڑی نو بات روے دیے ہے نا مارو ویر میرا پئی زینب کہہ دیے ہے نا مارو ویر میرا پئی زینب کہہ دیے کوثر دے وارث نوں گھٹ پانی دے دیو انج اجر سالت دا احمد نوں دے دیو امت نوں رو رو کے اے گل سمجھے دیے ہے نا مارو ویر میرا پئی زینب کہہ دیے ہے نا مارو ویر میرا پئی زینب کہہ دیے حیدر جیڑے جگتے ماتم شادا کر دے جیڑے دم ہر ویلے چنزارا دا پر دے اونا دی خود زینب تو کیر بڑھیں دیے ہے نا مارو ویر میرا رئی زینب کہہ دیے ہے نا مارو ویر میرا رئی زینب کہہ دیے ہر ضرب تسین میری ہر ضرب تسین میری پئی وین کریں دیے ہے نا مارو ویر میرا رئی زینب کہہ دیے ہے نا مارو ویر میرا رئی زینب